السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلافات پاتے۔ اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا یہ قرآن ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات پاتے لوگ، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس میں اختلافات نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی ایک بات دوسری بات سے نہیں ٹکراتی، سمجھا؟ اب بہت سے لوگ کو کم علم ہے تو عوام کو گمراہ بھی کرتے، بولتے قرآن میں بھی تو اختلافاتی باتیں ہیں، بولے ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے۔ ایسا اس لیے بولتے کہ جب حدیث کے بارے میں پکڑتے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے، دیکھو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، تو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب باتیں کرتے کہ قرآن میں بھی ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے۔ کیا عوام کو گمراہ کرتے؟ تو دیکھو اللہ نے پہلے کہا کہ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ پھر بعد میں دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہم نے انسان کو پانی سے بنایا۔ تو ایسا بتا کے بولے دیکھو ٹکراری لگتی نا، ایسا عالم مفتی گمراہ کرتے عوام کو، سمجھا؟ اب عوام قرآن کہاں پڑھتی ہے ترجمے سے، اس کو جانکاری نہیں، تو ان کے باتوں میں آ جاتے۔ بولے پہلے اللہ نے مٹی سے بنایا بول رہے ہیں نا، اب یہاں دیکھو اللہ بول رہا ہے ہم نے انسان کو پانی سے بنایا، نطفے سے، تو ٹکرا رہی نا۔ تو یہ جاہل گمراہ لوگ ہیں، سمجھا آپ؟ اس کو علماء سو، برے علماء، سمجھا آپ؟ جاہل ایک نمبر کے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے بتایا نا قرآن میں کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، تو مٹی سے ہی بنایا نا آدم کو۔ آدم علیہ السلام کو پانی سے بنایا بول کے اللہ کہاں بول رہا ہے؟ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا، ہم اور آپ کو پانی سے بنایا، سمجھا آپ؟ آدم کو مٹی سے بنایا، بات صحیح ہے، اور ہم اور آپ کو پانی سے پیدا کیا اللہ نے، ہم اور آپ کو مٹی سے تھوڑی پیدا کیا، سمجھا آپ؟ نطفے سے پیدا ہو رہے ہیں نا ہم اور آپ، سمجھا آپ؟ تو نطفہ کیا پانی ہے نا، منی جس کو بولتے، تو ہم اور آپ پانی سے پیدا ہوئے اور آدم مٹی سے، سمجھا؟ تو دونوں بات صحیح ہے نا، ٹکراری کا۔ عوام کو گمراہ کرتے حدیث کی بچاؤ کرنے کے لیے، حدیث کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بولتے دیکھو قرآن میں بھی ٹکراؤ والی بات ہے، ایسا بول کے عوام کو گمراہ کرتے، حالانکہ ڈرتے نہیں ہیں۔ سورہ نساء آیت 82 میں کیا فرما رہے اللہ؟ سورہ نساء آیت نمبر 82 میں کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اللہ کے سوا کسی اور کا ہوتا ہے قرآن تو اس میں اختلافات ہوتا ہے، اس میں اختلافات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، اس لیے اس میں اختلافی بات نہیں ہے، ڈسپیوٹ والی بات نہیں ہے، سمجھا؟ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، سمجھا؟ کچھ لوگ تو سورہ بقرہ کی 154 نمبر کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ 154 کی آیت پڑھ کے نہیں سمجھنے کی بنا پہ گمراہ ہو گئے، سمجھا آپ؟ اس میں لکھا ہے نا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، سمجھا آپ؟ شعور نہیں کس طریقے سے زندہ ہے، ہم انسانوں کو شعور نہیں اللہ پر ہمارے، سمجھا؟ تو یہ اس کو نہیں سمجھنے کی بنا پہ بھٹک گئے۔ وہ لوگ سوچ رہے زندہ ہے، جیسے ہم اور آپ ابھی زندہ ہے نا، ایک دوسرے کی بات سن رہے، میری بات آپ سن رہے، اور آپ اگر مجھ سے بات کرو کہیں ملے تو آپ کی بات میں سن رہا ہوں، زندہ ہے۔ تو یہ لوگ سوچ رہے ایسے ہی زندہ ہے، سب سن رہے ہماری بات، تو سوچ رہے جب بھی مزاروں پہ درگاہوں پہ جا رہے سن رہے بول کے یہ آیت پڑھ کے، یہ مولانا علی مفتی بریلوی جتنے درگاہ مزار یہی آیت بتا کے لوگوں کو گمراہ کرتے کہ دیکھو زندہ اللہ بول رہا ہے نا، تو پھر جاؤ وسیلہ لگاؤ، پکارو ان کو، سفارش لگاؤ، یہ سب گمراہی پھیلاتے۔ ارے وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ تمہیں شعور نہیں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھا؟ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سمجھا؟ جو شہید ہوئے لڑ کے جنگ میں، سمجھا؟ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عام انسان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، سمجھا آپ؟ جو مر گئے زندہ ہے، جو لڑ کے اللہ کی راہ میں مر گئے وہ زندہ، اور وہ بھی کہتے زندہ ہے، لا تشعرون لفظ ہے عربی میں، تمہیں اس کا شعور نہیں، تو آپ لوگ کو شعور کہاں سے آ گیا کہ زندہ ہے، سن رہے، بات ہماری پہنچا رہے؟ سب گمراہ ہے، گمراہی بات ہے۔ اگر سن رہے لوگ
آپ لوگ کے سوچ کے مطابق کہ وہ لوگ ہماری بات زندہ سن رہے ہیں، تو آپ کی یہ بات کو اللہ دوسری آیت سے رد کر دے رہا ہے، سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6، جن کو یہ لوگ پکارتے تمہاری پکار سے بے خبر ہے، سورہ الاحقاف 5-6۔ تو کس کو پکارتے؟ ولی اللہ کو ہی پکار رہے نا، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون؟ جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکے اور نہ ان کو ان کے پکار کی خبر ہو، اور جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن، حشر کے دن، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی دعا کا، ان کی پکار کا انکار کر دیں گے۔ دیکھ لو آپ سورہ الاحقاف آیت 5-6، تو ٹکرا رہی نا، وہاں زندہ ہے بول رہے، یہاں نہیں سن رہے، تو ٹکرا رہی ہے، آپ لوگ کے ذہن کے مطابق ٹکرا رہی، کیونکہ آپ لوگ سوچ رہے زندہ ہے تو سن رہے، تو اللہ بول رہے نہیں سن رہے، اللہ فرما رہے نہیں سن رہے، سمجھا؟ تو وہاں جب زندہ ہے بولا ہے تو آپ لوگ یہ مت سوچو کہ سن رہے، نہیں سن رہے اگر لیں گے تو یہ آیت دونوں میچ ہو جائے گی کہ ان کو پکار کی، تمہارے پکار کی خبر بھی نہیں ہے، سمجھا؟ آپ سوچئے، آپ اگر آیت کو صحیح سمجھیں گے سورہ بقرہ کے 154 کی کہ بھائی وہ زندہ ہے، اللہ کے یہاں زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں کہ کس طریقے سے زندہ ہے، سمجھا؟ لیکن تمہاری پکار سے بے خبر ہے، سمجھا؟ کہاں زندہ ہے؟ قبر میں زندہ نہیں ہے، فرشتے روح قبض کر کے لے کے چلے گئے اوپر آسمان کے اوپر، سمجھے آپ روح کو؟ کیا فرما رہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، سمجھا آپ؟ اللہ کے ہاں زندہ، عند ربہم یرزقون، اور ان کو رزق بھی مل رہی، روزی۔ کس طریقے سے زندہ ہے، کس طریقے سے روزی مل رہی، آپ نہیں سمجھ سکتے، سمجھا آپ؟ لا تشعرون۔ تو یہ سب آیتیں جو نہیں سمجھ رہی ہے، اللہ اس کو اس میں رکھا ہے غیب میں، متشابہات آیتیں، سمجھا آپ؟ یہ آیتوں کو کیا بولتے ہیں؟ متشابہات۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرمائے نا آیت نمبر 7 میں، اس قرآن کی میں 2 قسم کی آیتیں اللہ فرما رہے ہیں، اس قرآن میں 2 قسم کی آیتیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات وہ آیتیں، وہ باتیں جو آسان ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، یہ کام کرو، یہ مت کرو، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جنت۔ حکم والی ہے جو اللہ کے حکم ہے، آرڈر، وہ آسان ہے اور وہی کتاب کی اصل ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کھول کے دیکھو۔ اور بعض آیتیں متشابہات ہے، اس کا معنی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہات آیتیں ہے، بعض آیتیں قرآن میں اللہ کے سوا اس کا معنی مطلب کوئی نہیں جانتا، اللہ فرما رہے سب بات، کھول کے دیکھو قرآن۔ تو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہات آیتوں میں لگ جاتے ہیں، ٹو میں تلاش کرنے اس کا مفہوم، تو اللہ بولتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو ویسے ہی گمراہ ہو گئے، زندہ ہے اللہ کے راہ میں مارے گئے، زندہ بول رہا اللہ تو سوچ رہے نا زندہ ہے، پکار، تو گمراہ ہوئے نا، جا رہے مزار پہ سفارش لگا رہے، سوچ رہے کہ سنتے ہیں، تو یہ متشابہات آیتیں، سمجھا؟ تو اللہ فرما رہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا متشابہات آیتوں کا مفہوم، کس طریقے سے زندہ ہے، کیسے رکھا اللہ نے، کیسے رزق دے رہا ہے، نہیں جانتے اللہ کے سوا۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، بیماری، وہ متشابہات آیتوں میں لگ جاتے ہیں اس کا معنی مفہوم ڈھونڈنے کے لیے، تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں گمراہ ہوئے نا، کس طریقے سے زندہ، اللہ بول رہے لا تشعرون، تو تم زندہ ہے بول کے چلے گئے، سن رہے پکار ہماری، پہنچا رہے اللہ تک سفارش، سب گمراہی یہی۔ تو اللہ فرمائے جن کو علم دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ، لیکن اس کی ٹو میں نہیں لگتے، سمجھا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کھول کے دیکھو، 2 قسم کی آیتیں اللہ بتا دیا ہے۔ تو متشابہات آیتوں میں مت پڑھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب کیا ہے، سمجھا؟ قرآن میں چند آیتیں ایسی ہے متشابہات، لوگ اس کی ٹو میں لگ کے بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے، سمجھا؟ تو قرآن میں جو باتیں ہیں محکمات کی، اس ہمارے لیے آسانی ہے سمجھنے کے لیے، ایک دم آسان، یہ کام کرو، یہ مت کرو، یہ کام کرو گے تو جنت، یہ کام کرو گے نافرمانی تو جہنم، سمجھا؟ وہ سب ہمارے زندگی میں عمل کرنے کے لیے، سمجھا؟ قرآن میں اختلافاتی باتیں ہیں نہیں، سب باتیں اللہ کی، ایک بات دوسری بات کی وضاحت کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت
کی تفسیر کرتی ہے، سمجھا. اور ایک آیت کا ایسا مفہوم لینا، کسی ایک آیت کا قرآن کی ایسا مفہوم لینا جو آگے کوئی آیتوں سے یا ٹکرا رہی، دوسری آیتوں سے ٹکرا رہی، تو غلط مفہوم ہو جاتا ہے. مفہوم ایسا لینا ہے کہ کوئی آیت نہیں ٹکرائے. 6236 آیتیں قرآن میں، 114 سورے میں 6236 آیتیں. تو کوئی بھی آیت کا اگر ہم غلط مفہوم لیے تو آگے کوئی نہ کوئی آیت ہم کو پنچ کرے گی، ٹوکے گی، کہہ رہے تم وہاں یہ سوچ رہے تھے تو کوئی یہاں کیا ہے، وضاحت کرے گی، سمجھا. تو کوئی بھی آیت کا مفہوم ایسا نہیں لینے کا کہ دوسری آیت سے ٹکرائے، سمجھا. ایک آیت ہم سمجھ رہے، اس کا مفہوم سمجھ رہے، تو دوسری 6235 آیت ٹکرانی نہیں چاہیے اس آیت سے، سمجھا. ایسا مفہوم لینا جو صحیح ہے، سب آیت سے میچ کر جائے، ٹکرائے نہیں، سمجھا. کوئی بھی ایک آیت کا ایسا مفہوم لینا دوسری 635 آیت سے ٹکرا رہی ہے، اس میں سے کوئی ایک آدھ آیت سے ٹکرا رہی، تو تم سمجھ جاؤ کہ غلط مفہوم لے رہے تھے. صحیح مفہوم لینا، اللہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کو صحیح لیں گے تو آپ کو کہیں بھی پورے قرآن میں نہیں ٹکرائے گی، کیونکہ قرآن میں اختلافات کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی ایک بات دوسری بات سے نہیں ٹکرائے، سمجھا آپ. وہی اللہ فرما رہے سورہ نساء میں. اللہ کے سوا کسی اور کا اگر یہ قرآن ہوتا، کلام ہوتا، تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں اختلافات بالکل نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے، سمجھا. کوئی بھی ایسا ہے مفہوم لینا، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے، تو محکمات آیتوں پہ عمل کرے، متشابہات آیتوں میں پڑے نہیں، اس کی ٹو میں نہیں لگے، سمجھا. بلکہ اختلافات قرآن کے باہر کی جتنی کتابیں ہیں، قرآن کے باہر جتنی بھی دین کے نام سے کتابیں پائی جا رہی نا، انسانوں نے چھاپی، عالموں نے، سب میں اختلافات ہے، ملاوٹ ہے، گڑبڑ ہے، سمجھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا اس کی اتباع کرنا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورہ اعراف آیت نمبر 3. اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی ہے، سمجھا. اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، سورہ زمر آیت نمبر 55. اتباع کرو اس کتاب کی جو اللہ نے نازل کی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر دے. بہترین کتاب اللہ اس کو بتائے، تو اس کی پیروی کرنے بولا. دوسری کتاب پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے، سمجھا آپ. اسی لیے اللہ فرمائے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، سمجھا. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں ھذا صراط مستقیم، یہی میرا سیدھا راستہ، اسی پر چلنا، اسی پر چلنا، اور راستوں پہ نہیں چلنا. اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں، اور راستوں میں مت چلنا، ان پر چل کے اللہ کے راستے سے پھٹک جائیں گے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 153. اسی کی اتباع کرنا، اسی پہ چلنا، اسی کو پڑھنا، دوسری کتاب اور راستے پہ مت چلنا. اللہ بولے نا اور راستے پہ مت چلنا کا مطلب اور کتابوں پہ مت چلنا، کیونکہ اور راستے کہاں ہیں؟ کتابوں میں. اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں، یہ بھی کتاب میں ہے نا، اللہ کی راستہ، اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں. دوسرے راستوں پہ مت چلنا، دوسری کتابوں پہ مت چلنا. پڑھ رہے ہیں نا بخاری، فضائل اعمال، منتخب حدیث، سب ملاوٹی کتاب، سچ جھوٹ. ملاوٹ کیے تو سیدھا جہنم، سمجھا. ذرا بھی ایک بات بھی ملاوٹ کیے، ایک بات بھی جھوٹ گڑے تو سیدھا جہنم ہے، سمجھا. قرآن کے علاوہ دوسری کتاب سے نصیحت کرنا گمراہی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں. اللہ کا حکم ہے فذکر بالقرآن، اس قرآن سے نصیحت کرو لوگوں کو، سمجھا. نبی بھی فرما رہے، نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے مجھ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے، قرآن، یہ قرآن اس لیے نازل کی ہے مجھ پہ تاکہ میں لوگوں تک اس سے آگاہ کروں، سمجھاؤں لوگوں کو اس کے ذریعے سے. سورہ انعام آیت نمبر 19، سمجھا. تو اس کی اتباع کرو، ملاوٹ سے پاک ہے. اپنی زبان میں ترجمے سے پڑھے تو سمجھ میں آئے گا، آسان کتاب، سمجھا. اگر اپنی زبان میں پڑھے تو سمجھ میں آئے گا، نہیں تو عالم مفتی کے بھروسے پہ رہے گے، اپنے اپنے فرقے میں پڑھے، کوئی بریلی میں، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی قادیانی، کوئی بوری، سب فرقے ہیں نا، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، نبی نے فرمایا.
میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک جو نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلے۔ تو نبی صحابہ قرآن پہ چلے، قرآن سے تبلیغ کیے، اسی کی اتباع کیے، سمجھے آپ، دوسری کوئی کتاب سے تبلیغ نہیں کیے۔ تو جو لوگ دوسری کتاب سے کر رہے سب جہنم میں جائیں گے۔ نبی کی سنت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف دوسری کتاب سے بیان کرنا، پڑھنا گمراہی، ملاوٹ، سمجھے آپ، اپنی زبان میں پڑھیے، آسان ہے ترجمے سے، سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔